ناظرین، اس پروگرام کے لیے وقت دینے کا بہت شکریہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان بھارت تعلقات اور خطے میں جو بظاہر ایک خاموشی سی ہے، اور لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ اس پہ ایک مختصر سا تجزیہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپریشن سندور کے بعد بھارتی قیادت کے لیے کافی مسائل پیدا ہوئے۔ اب سب جانتے ہیں ان کو یہ توقع نہیں تھی کہ ان کی ایئر فورس اور خاص طور پہ ان کا ایک فلیگ شپ طیارہ جو فرانس سے رافیل وہ لیا، اور ایک نہیں، دو نہیں، 6 طیارے، شاید اس سے بھی زیادہ طیارے مار گرائے گئے۔ یہ درست ہے کہ پاکستان میں سرجیکل سٹرائکس ہوئیں اور پاکستان کا نقصان بھی ہوا، لیکن دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ جو ریزسٹنس، جو مزاحمت پاکستان کی طرف سے سامنے آئی، وہ انڈیا کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا، اور سچی پوچھیں تو دنیا کو بھی اس بات کی توقع نہیں تھی۔ تو اس سے پاور ڈائنامکس کے اندر کافی تبدیلی واقع ہو گئی، اور اس کے بعد حالات اب اس نہج پہ آ چکے ہیں کہ ظاہری طور پہ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپریشن سندور جو ہے وہ روک دیا، اگرچہ آفیشیل ان کا یہ کہنا تھا کہ کسی وقت یہ سسپینڈ ہوا ہے، اس کو روکا نہیں گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انڈیا اپنے تمام آپشنز کو کیلکولیٹ کر رہا ہے، ان کو وے کر رہا ہے، وزن کر رہا ہے، تول رہا ہے کہ کس حد تک میں آگے بڑھ سکتا ہوں، کس حد تک نہیں۔ دوسری طرف ایک پرابلم یہ ہوا کہ امریکہ کے ساتھ انڈیا کے تعلقات میں کافی سرد مہری آ گئی، کیونکہ امریکہ کی یہ خواہش جو ہے کہ وہ اس خطے میں انڈیا کو چائنا کے مقابلے میں ایک سپر پاور یا ریجنل پاور کے طور پہ دیکھنا چاہتا ہے، لیکن بھارت کے اندر وہ دم خم نہیں ہے۔ بھارت کا زیادہ فوکس اپنی تجارتی اور اپنی اکنامک ایشوز پر ہے، اور کبھی اپنا مسلس دکھانے کے لیے وہ پاکستان کا انتخاب کر لیا کرتا ہے۔ تو یہ چینج آف پرائورٹیز کہ ایک طرف امریکہ کی پرائورٹی اور ہے، بھارت کی پرائورٹی اور ہے، اس میں حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے کچھ ایسے بیانات آئے جن میں انڈیا کی خاصی سبکی ہوئی، جس میں انڈین پلینز گرنے کا واقعہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وہ بھی بیان کیا۔ اب دوسری طرف بھارت جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ اس کے تعلقات میں ویزا ایشوز بھی ہیں، اور بھارت کی طرف سے ایک یہ بھی ایشو سامنے آیا کہ جو بھارتی پروفیشنلز ہیں ان کو ویزا کے حوالے سے امریکن انتظامیہ نے لال جھنڈی لہرا دی، اور ان کے لیے ملازمت اور ویزاز جو ہیں وہ مزید مشکل ہوتے چلے گئے۔ حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دووال نے کافی برہمی کا اظہار کیا، خاص طور پر ان کا ٹارگٹ نیو یارک ٹائمز اور مغربی میڈیا تھا کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ جو ایک لمیٹڈ وار ہوئی ہے اس میں بھارت کے موقف کو درست پیش نہیں کیا گیا، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ بھارت جس طرح اس کو ایک کمزور اس کی حیثیت دکھائی گئی، جو ان کے خیال میں ان کی بہت بڑی توہین ہوئی، کیونکہ ان کا کہنا یا ماننا یا سمجھنا یہ تھا کہ ہم نے بڑی عظیم کام، کیونکہ اپنی الیکٹوریٹ کو انہوں نے یہی دکھایا تھا کہ ہم نے بڑی عظیم کامیابی حاصل کی، لیکن وہ کامیابی دنیا نے ایکسپوز کر دی کہ اپنے تئیں ایک ریجنل سپر پاور کے طور پہ، اور جو جب چاہے پاکستان کو سبق سکھا سکتا ہے، پاکستان کو ڈیمیج کر سکتا ہے، لیکن ایکچولی کچھ بھی نہیں ہوا، اور بہت لمیٹڈ لاس، اور جبکہ اس کے مقابلے میں جو انڈیا نے لاس فیس کیے وہ دوز آر میسو، وہ بہت بڑے نقصانات تھے، اور اس کو انٹرنیشنل میڈیا میں باقاعدہ اس کے حوالے سے بات کی۔ تو اب یہ صورتحال بڑھتی بھارت کی خارجہ پالیسی کے لیے کافی پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ امریکہ اور مغرب ان کی خارجہ پالیسی، خاص طور پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی خارجہ پالیسی، جس کو ٹرانزیکشنل کہا جاتا ہے کہ وہ ہر سودے ٹو سودا وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یا امریکہ نے کس طرح بیہیو کرنا ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کو کس ایشو میں کتنا فائدہ ہو رہا ہے اور کتنا فائدہ نہیں ہو رہا، تو لہٰذا وہ اپنی پرائورٹیز کو اس حساب سے وضع کرتے ہیں۔ اب انڈیا کی جو انسسٹنس ہے
انہی فریشسٹ حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں یونائٹڈ اسٹیٹس اور رشیا کے درمیان کانفلکٹ اور ٹینشنز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. یہ حال ہی میں جو ملاقات پریزیڈنٹ ٹرمپ اور سٹارمر جو برٹش پرائم منسٹر کے درمیان ملاقات ہوتی ہے اس میں رشیا کو ایک نیا الٹیمیٹم جاری کر دیا جاتا ہے. اور اب دوسری طرف سچویشن یہ ہے کہ بھارت نے تمام تر دباؤ کے باوجود رشیا سے تیل کی درآمدات کو ریڈیوس نہیں کیا. دس از سم تھنگ ویری سیریس اور اس کو یونائٹڈ اسٹیٹس اچھا نہیں سمجھتا اور ناراضگی کا اظہار گائے بگائے کرتا رہتا ہے. اسی طرح انڈیا نے ایران کے ساتھ اپنے تعلق کو بھی جیسا بھی ہے ظاہری طور پر سفارتی طور پر چابہار کی جو پورٹ ہے اس کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آپ جانتے ہیں تو اس کو بھی ابینڈن آفیشیلی نہیں کیا گیا, اس کو روکا نہیں گیا. لہٰذا امریکہ کو اس بات کا بھی ایک غصہ ضرور موجود ہے کہ بھارت ایک انڈیپینڈنٹ خارجہ پالیسی کو ٹو کر رہا ہے اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی خواہش اور مرضی کے مطابق سرنڈر نہیں کر رہا. اب یہ ایک ڈپلومیٹک پریشر اور انٹرنیشنل تنہائی کا یہ جو عالم ہے, اگرچہ پرائم منسٹر مودی نے بہت زیادہ حالیہ 1-2 مہینوں میں دورے کیے بین الاقوامی اور ان کی فہرست بڑی طویل ہے, غالباً 9 ممالک ہیں جو انہوں نے ایک ہی گو میں جن کا وزٹ کیا, ٹور کیا. اگرچہ ان میں کوئی سگنیفیکنٹ اچیومنٹ نہیں تھی لیکن سٹل وہ لگ رہا ہے کہ جیسے بھاگ دوڑ جیسے. تو وہ افریقن کچھ کنٹریز ہیں, کچھ جو انٹرنیشنلی جن کی کوئی اتنی سگنیفیکنس نہیں ہے وہ انہوں نے بھاگ دوڑ کی. اب ڈومیسٹکلی اندرونی داخلی محاذ جو ہے وہ بہت گرم ہو چکا ہے. اب دیکھ رہے ہیں کہ ان کا جو مانسون سیشن ہے ان کی لوک سبھا کا, ان کی نیشنل اسمبلی کا, اس میں کانگریس اور اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے شدید ترین دباؤ آیا ہے نریندر مودی کی گورنمنٹ پر, اور ان سے بار بار تقاضا کیا جا رہا ہے کہ آپریشن سندور میں جو نقصانات ہوئے ان کی تفصیل بتائی جائے, انکوائری کرائی جائے. اس لحاظ سے نریندر مودی کی حکومت کو ملزم ٹھہرایا جا رہا ہے کہ بھارت کو جو نقصانات ہوئے اس میں ایک طرف تو پہلگام واقعہ جو ہے اس میں سیکیورٹی لیپسز ہیں, ان کی انٹیلیجنس فیلئر ہے کہ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا اور بھارت کے اداروں کو معلوم ہی نہیں ہو سکا, اور دوسری طرف آپریشن سندور کا ایک شوشہ چھوڑنے کے بعد ایک لمیٹڈ سی سکسیس اور اس کے مقابلے میں لاسز زیادہ, تو ڈومیسٹکلی بھی کافی زیادہ دباؤ ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ جو ان کی ایک گورننس پرابلمس پرائم منسٹر مودی کی چل رہی ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ دباؤ نریندر مودی کی حکومت پر ہے. اور جو بھارتیہ جنتا پارٹی کی 1980 سے شروع ہونے والی پالیٹکس جس کو آج 45 ایئرس ہو چکے ہیں وہ بہت زیادہ خطرے میں ہے. اگرچہ 2 دفعہ مودی نے بہت بڑی سکسیس اور کامیابیاں حاصل کی لیکن اس وقت ان کے لیے جیسے کہتے ہیں ایک ٹرم ہے کہ زمین گرم ہو رہی ہے. اب یہ بین الاقوامی حالات اور داخلی حالات کی وجہ سے یہ خطرات بڑھ رہے ہیں کہ اسرائیل یا اس طرح کی کوئی فورسز یا جو کنٹریز ہیں جو مسلم دشمنی میں اپنا ثانی نہیں رکھتی, یا کچھ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے کچھ اس طرح کے لوگ ہیں جو مسلم دشمنی میں کسی بھی ملک کو انسٹیگیٹ کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی کوئی ڈیپ سٹیٹس اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے کسی اشارے پہ اس بات کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی بھی فالس فلیگ آپریشن کر کے نریندر مودی ایک نیا محاذ پاکستان کے خلاف کھولیں, اور اس کی قیمت چاہے کچھ بھی ہو اور اس کا رزلٹ چاہے کچھ بھی ہو, کیونکہ دنیا بھی کانشیس ہو جاتی ہے کہ یہ 2 نیوکلیئر ریاستیں جو ہیں ان کو ایک لمٹ تک ہی رکھا جا سکتا ہے کنونشنل وار میں. اگر وہ کنونشنل وار اس سے آگے چلتی ہے تو وہ صرف ریجن کی تباہی نہیں, خدا نخواستہ اگر وہ نیوکلیئر ہو جاتی ہے جس میں پاکستان کا تھریش ہولڈ نیچرلی بہت لمیٹڈ ہے, چھوٹا ملک ہے اور انڈیا کے مقابلے میں, تو ظاہر ہے دنیا کی بھی نظر اس معاملے میں ہے کہ وہ کہاں تک یہ افورڈ کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کو اس طرح کی ٹینشن سے روکا جائے. نیکسٹ کچھ عرصہ پہلے پاکستان کے سینئر ملٹری لیڈرز نے یہ کہا ہے کہ اگر اب اس طرح کی سچویشن پیدا ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ دنیا کے جو انٹرنیشنل پاورز ہیں ان کو کسی
مصالحت کرانے کا وقت اور یا موقع بھی نہ ملے. تو دس از سم تھنگ ویری سیریس جس کو دنیا دیکھ رہی ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دس، قدرت نے اسباب بنانے ہوتے ہیں. سزا اور جزا کا قدرت کا ایک اپنا سسٹم ہے. مودی کا ماضی دنیا بھر کے سامنے ہے، خاص طور پہ جب وہ گجرات میں ایک مسلم کش واقعات ہوئے، سانحہ ہوا اور جس میں بہت زیادہ لاس آف لائف ہوا. تو اب ایک جو نیچرل سسٹم آف جسٹس ہے اس نے کار فرما ہونا ہے، اس میں عمل پذیر ہونا ہے. اب وہ کس طرح قدرت کی طرف سے جب کسی کو سزا ملنی ہوتی ہے تو اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں کہ جن کا آؤٹ کم اس پرسن کے لیے، اس طبقے کے لیے تباہ کن ہوتا ہے. نیچرلی جو معصوم لوگ ہیں وہ نقصان تو اٹھاتے ہی ہیں، اور دوسری طرف کہیں اور بھی اس طرح کا معاملات ہو سکتے ہیں کہ جہاں پہ حق حکمرانی جو ہے جب اس پر سوالیہ نشان ہو تو اب کس کی سزا کس کے ہاتھوں لکھی ہے یہ وقت ڈٹرمن کرے گا. آنے والے دن پاکستان اور انڈیا کے لیے اور اس ریجن کے امن کے لیے، بلکہ دنیا بھر کے امن کے لیے زیادہ اچھے معلوم نہیں ہو رہے. آپ کے وقت کا شکریہ.